بادشاہی مسجد 1673 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائی خان کوکا بھی کہا جاتا ہے، ان کی زیر نگرانی میں تعمیر کروایا۔ 1671 عیسوی سے لے کر 1673 عیسوی تک مسجد کی تعمیر کو 2 سال لگے۔ مسجد کو شاہی قلعہ کے برعکس تعمیر کیا گیا، جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اورنگزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا، جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک مسجد جنت میں موجود ہے، اسی طرح کی مسجد اس نے زمین پر بنوائی۔ اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی کے عہد میں 1571 عیسوی سے 1575 عیسوی تک پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دلی کی جامع مسجد جہاں نما ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1650 عیسوی سے 1656 عیسوی تک تعمیر کی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ اورنگزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے۔ یہی معاملہ تعمیر کے ساتھ بھی رہا۔ شاہی مسجد لاہور اور موتی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں۔ دلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماثلت کے بارے میں تحریر انگریز سرکار کے عہد میں چھپے لاہور گیزیٹیئر نمبر 1883-84 کے صفحہ نمبر 175-76 پر بھی ملتی ہے۔ اس میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا ہے، لیکن طرز تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دلی کو زیادہ بہتر مانا گیا۔ روایات کے مطابق دلی کی جامع مسجد پر اخراجات 10 لاکھ روپے آئے تھے، جو لاہور کی مسجد سے 4 لاکھ زائد تھے، جبکہ لاہور کی مسجد صرف 2 برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دلی کی مسجد پر 5 برس سے زائد کا عرصہ لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 عیسوی سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھیں۔ آخر کار مکمل مرمت 1939 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی، جن پر 48 لاکھ روپے صرف ہوئے۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ 22 فروری 1974 عیسوی کو لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔